جو سنت کے خلاف ہیں وہ ہماری کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اس لیے آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش، آپ بھی اس کی کوشش کریں، اپنے اپنے ماحول میں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں، اپنی جان پہچان والوں میں، جہاں شادی ہو، منگنی ہو یا دیگر زندگی کے جن امور سے متعلق مذاکرہ ہوا اور جو باتیں مذاکرے میں آنا رہ گئی لیکن آپ ہم سے زیادہ جانتی ہو، تو اس میں آپ خود خیر کی داعی بنیں، ایک دوسروں کو سمجھاویں، سمجھانے میں کمی نہ کریں، ہاں محبت سے سمجھاویں، تانے نہ دیویں، محبت سے سمجھاویں۔ ہم بھی پاک صاف نہیں ہیں، ہم بھی گنہگار ہیں، دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھ کر ان سے بات کریں کہ ہم سے تو آپ اچھے ہی ہو، تم نماز کے پابند ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن تھوڑا سا یہ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا۔ آپ کا گھر تو قربانی والا گھر ہے، آپ کا گھر علم والا گھر ہے، آپ کی دادا دادی تو بڑے نمازی تھے، پرہیزگار تھے، آپ کا گھر کی چھاپ اچھی ہے، ان کی قدر عزت کے ساتھ، ان کے احترام کے ساتھ بات کریں اور جم کر بات کریں۔ عورتیں سمجھاوے ایک دوسروں کو، اس میں مایوس نہ ہو، لوگ ناراض ہو جائیں گے، اس کی پرواہ نہ کریں تو ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ شادی کے مہینے پہلے چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، اسی وقت سے سمجھانا شروع کریں، مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، 2 رکعت پڑھیں، دعا مانگے کہ اللہ ان کے دل میں تو بات ڈال دے، ان کو سادگی پر لیا۔ اور دیگر جس قسم کے خرافات ہیں، رسومات ہیں، تو ان رسومات میں ایک دوسروں کو روکنے کی بات کریں، خیر کی دعوت دیں، نماز پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، قرآن پڑھنے کی، پردہ کرنے کی، جوان بچیوں کو سمجھاویں، بچوں کو پڑھانے کی، بچوں کی تربیت کی دعوت دیں، جو یعنی شادی شدہ جوڑوں میں جھگڑے ہیں ان بچیوں کو سمجھاویں، مرد نہیں مانتے، کوئی ماں ہے، کوئی بہن ہے، کوئی پھوپھی ہے، کوئی خالہ ہے، وہ ان کو سمجھاویں، ناچاکیاں ہیں، آپس میں ایک دوسروں کو خیر کے داعی بنیں، خیر کی بات کریں، جہاں کہیں اچھی بات کریں، ہمدردی سے بات کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے سب اس کام میں لگ جائیں گے تو یہ مسئلہ منٹوں میں حل ہو جائے گا، دنوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر سب یہ کہہ کر چھوڑ دیں گے کیا کرے کوئی مانتا تو ہے نہیں، کیا کرے کوئی سمجھتا تو ہے نہیں، اچھے اچھے لوگ ایسا کرتے ہم کیا کریں، تو اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ بات ویسی رہے گی، یہ برائیاں بڑھتی جائے گی۔ اس لیے آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے، بھائیوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اس کو اپنے اپنے ماحول میں، اپنے گھروں میں خوب اس کو ختم کرنے کی اپنے بس کی محنت کریں۔ روزانہ جو ہے عام دنوں میں سال بھر اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم کریں، صحابہ کے واقعات سناویں، ذکر و تلاوت، عبادت اور اعمال کی فضا بنے، اس کی کوشش کریں۔ محلوں میں جو چارپائیاں لگتی ہیں، باہر کھاٹوں پر، ہوٹلوں پر جو عورتیں بیٹھتی ہیں، ان کو سمجھائیں کہ بیٹا اندر چلی جاؤ۔ یہ جتنے پیسے شادیوں میں خرچ کرتے ہیں، اپنے چھت پر ایک کمرہ بنا دے کھلا ہوادار، تاکہ پردہ بھی ہو، ہوا میں بیٹھنا بھی ہو، سونا ہو تو سو بھی سکے، کسی طرف سے کوئی غیر محرم کی نظر بھی نہ پڑے۔ پرانے جو پردے والے علاقے ہیں یو پی وغیرہ میں، جو پرانی تہذیب ہے، اس میں یہ چیز ہے، جن کا چھوٹا گھر ہوتا ہے وہ گھر کی چھت پر 4 دیواری اونچی بنا لیتے ہیں تاکہ اوپر عورتیں بیٹھ سکیں، اور جن کا بڑا گھر ہوتا ہے وہ کمپاؤنڈ بنا لیتے ہیں اونچی دیوار کا 10-12 فٹ کا، تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے اور ماں بہنیں اپنے ہی گھر میں اپنی ضرورتیں پوری کر لیں۔ تو اس لیے اس کی کوشش کریں، ایک دوسروں کو سمجھاویں، نماز عام ہو اس کی کوشش کریں، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ ان شادیوں منگنیوں میں دیکھتے ہیں کہ بن سج کر اب وہ عورت گئی ہے تو وہ عصر سے لے کر عشاء تک، اور عشاء کے بعد دیر تک جاگے ہیں تو فجر بھی 4-4 5-5 نمازیں نمازی عورتوں کی قضا ہو جاتی ہے، اور جو نہیں پڑھتی ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں سے توبہ کریں۔ نماز کا چھوٹنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی زمین پر سب سے بڑا گناہ کفر شرک کے بعد نماز چھوڑنا ہے۔ تو اس لیے آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے اپنے ماحول میں اس کی دعوت دیں، گھروں میں تعلیم کے راستے سے ایک فضا بنانے کی کوشش کریں، محلوں میں ہفتہ واری تعلیمیں ہوتی ہیں تو وہاں شریک ہوں، 15 دن میں اکثر جگہوں پر بیانات ہوتے ہیں علماء کے ذریعے سے، وہاں شریک ہوں، تاکہ دین کی باتیں ہمارے کہنے سننے کا جتنا ماحول بنے گا انشاءاللہ اس راستے سے برائیاں اللہ پاک اس کو ختم کر دے گا۔ ہاں، دعوت کے راستے سے، دین کی محنت کے راستے سے کفر و شرک ختم ہوا ہے دنیا سے۔ یورپ اور امریکہ کی لڑکیاں پردے میں آ گئی، وہاں خرافات کی انتہا نہیں تھی، وہاں حضور کا طریقہ زندہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید، ہمارے اب پہلے سے ہمارے پچھلوں نے بڑی محنتیں کی ہیں،
پہلے ہی سے محنتیں چل رہی ہیں، مردوں نے محنت کی ہیں، عورتوں نے محنت کی ہیں، اللہ پاک کسی محنت کو رائیگا نہیں کرتا۔ تھوڑی غفلت ہو جاتی ہے تو شیطان جگہ بنا لیتا ہے، نفس ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہماری جو غفلت ہوئی ہے اس پر ہم سب معافی مانگے اللہ سے، سب توبہ کریں، ہم سب توبہ کریں کہ اللہ ہماری بھول ہوئی، ہماری غفلتیں ہو گئی ہیں کہ ان باتوں میں ہم نے اب تیرے دین کا، حضور کے طریقے کا خیال نہیں رکھا اور یہ ہم سے غفلت ہوئی ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری پوری قوم کو معاف کر دے اور پوری امت کو یا اللہ معاف کر دے۔ جہاں جہاں یہ برائیاں اور جرائم نے جگہ لی ہیں یا اللہ ہم سب کو معاف فرما کر اب آگے ہمیں تیری مرضی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر زندگی گزارنے کی تو ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ اس کے لیے ہر فرض نماز کے بعد دعا بھی مانگے، اور بھی جو مواقع ہیں موقع ملے اللہ سے مانگے بھی، صدقہ بھی دیں، اور سمجھنے سمجھانے میں بھی کمی نہ کریں۔ انشاءاللہ اگر یہ رخ اختیار کیا گیا تو یہ ساری برائیاں اور جتنے قسم کے رسومات اور رواج ہیں اللہ پاک ان کو اپنے فضل سے ختم کرے گا، اور ہمیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک دین کی وہ اصل شکل اللہ پاک نصیب کرے گا جو اللہ چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس کی نیت بناوے، ارادے کریں، عزائم کریں، اور یہ عزائم کے ساتھ ان ارادوں کے ساتھ اپنے گھروں پر جاوے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔